بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹ ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے اور مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے ایک نیا گیان دیا ہے اس قوم کے لیے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس تو فضول کیس ہے، یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور آمدن سے زائد اثاثے ہوں تو تمہیں کیا۔ اب لندن جا کر، اور اس وقت وہ پاور میں نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ میاں صاحب کو یہ اپنی دفعہ یہ خیال آیا یا اپنی جماعت کے لوگوں کی دفعہ یہ خیال آیا، خواجہ آصف کا کیس جو ہے وہ یہ ہے، شہباز شریف کا کیس ہے اور بہت سارے لوگوں کے ہیں، تو میاں صاحب کو یہ باقی 21 کروڑ 21.5 کروڑ جو عوام ہے ان کی دفعہ یہ خیال کیوں نہیں آتا۔ حکومت میں ہوتے ہوئے میاں صاحب نے نیب یا FBR کو یہ قانون بنانے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ کسی کے پاس بھی اگر پیسہ آتا ہے تو اس کا ذرائع آمدن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ کوئی کیس نہیں ہے، دفع کرو، پیسے کمانے دو، لوگوں کو اکٹھے کرنے دو، وہ جہاں سے مرضی اکٹھے کرتے ہیں، تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محلے کے اندر یا جو کالونی علاقہ جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پہ اگر کسی گھر کے اندر مال و دولت کی بہت ریل پیل ہوتی تھی، گاڑی نیا مطلب موٹر سائیکل لے لیا یا نئے کپڑے یا خرچہ بہت زیادہ وہ لوگ کرتے تھے شادی بیاہ پہ، اور ان کا کوئی ذریعہ معاش معلوم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، تو ان کے بارے میں ہمیں جو باتیں سننے کو ملتی تھیں وہ یہ ہوتی تھیں کہ ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش پتہ نہیں ہے یہ کیا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں جوا کھیلتے ہیں یا نشہ بیچتے ہیں یا کوئی اور کاروبار ایسا ہے جو کہ غیر قانونی ہے جس کا یہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ سارا دن تو کسی کام پہ نہیں جاتے اور ان کے بہت سارے جو مرد ہیں وہ گھر پڑے رہتے ہیں، یا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا معلومات ہے، کیا حساب کتاب ہے، ان کی خواتین کا بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ بچپن میں ہمیں جو ایک مورالٹی یا ایک ایتھک جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ جب کسی کے ذریعہ معاش کا علم نہ ہو اور اس کے پاس دولت آتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ ناجائز طریقے سے آ رہی ہے، وہ حرام کی دولت ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی لیگل وے سے آئی ہو۔ اور میاں صاحب جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں 40 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے، تو 40 سال پہلے جب حکومت سٹارٹ کی تھی تب ان کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ پاکستان کی جو باقی 21 کروڑ عوام ہے وہ پاگل ہے، کہ وہ اپنے ذرائع آمدنی جو ہیں ان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، سب کو اجازت ملنی چاہیے کہ جہاں سے کسی کا پیسہ دل کرتا ہے اکٹھا کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے ڈکیتی کرے، کسی سے دھوکہ کرے، فراڈ کرے، منی لانڈرنگ کرے، کچھ بھی کرے، وہ پیسہ ہونا چاہیے، اور ادارے نہ پوچھیں کہ بھائی جان یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں نا، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اس ملک کے کرتا دھرتا رہے ہیں، اور وہ اس عوام کو اب 2020 میں یہ سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں کیونکہ وہ خود پھنس گئے نا۔ تو FBR جو ہے وہ کیوں پاکستانیوں کو تنگ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف جب یہ بات کر رہے ہیں تو FBR کو بھی چاہیے، نیب کو بھی چاہیے، FIA کو بھی چاہیے، SCCP کو چاہیے، جتنے بھی ادارے جو کہ مالی معاملات سے متعلق دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ واقعی یہ تو بات میاں صاحب درست کر رہے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو کوئی کیس نہیں ہے۔ کہ فرض کریں میری نوکری ہے 1 لاکھ روپے کی، 50,000 روپے کی، یا کوئی بھی نوکری نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہر مہینے 50,000 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے آتے ہیں، میں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، میں خرچہ بھی کر رہا ہوں، میں نئے کپڑے بھی لیتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، تو میرے دوستوں کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا یا میرے رشتہ داروں کو یا میرے جاننے والوں کو کہ وہ یہ باتیں کریں میری کمر کے پیچھے کہ اس بندے کا تو کوئی ذریعہ آمدن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کرتا کیا ہے، سارا دن ویلا پھرتا ہے یا گھر بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی جائیدادیں بھی نہیں ہیں، نہ کوئی باپ دادا کوئی زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں یا کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے پیسہ آتا رہے اور یہ اتنے خرچے کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر تو یہ غلط بات ہے نا کہ اگر کسی کے پاس بھی اس طرح پیسے آئیں تو آپ پھر اس کو یہ کہیں کہ جناب آپ نے ذرائع آمدن بتاؤ، تو یہ قانون بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میاں صاحب جس ملک میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کوئی کیس ہی نہیں ہے تو فضول بات ہے، تو ان کو شاید علم نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بھی یہ قانون ہے، اور اگر کوئی اپنے ذرائع آمدن ظاہر اور ثابت نہ کر سکے کہ اس نے جو پیسے کمائے ہیں، یہ جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے جتنے بھی ہیں، اور وہ جسٹیفائی نہ کر سکے کہ میں نے یہ کہاں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، تو ان پیسوں کو اللیگل منی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو منی لانڈرنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو FATF ہے، جو عالمی ادارہ ہے جو کہ غیر قانونی رقوم کو روکتا ہے، تو وہ بھی بیوقوف ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے قانون کے اندر ترمیم کریں اور کہیں کہ جناب یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کیا فضول بات ہے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تو فضول چیز ہے، کسی کے پاس بھی پیسہ آتا ہے، جہاں سے مرضی پیسہ آتا ہے، جتنا مرضی آتا ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سے جا کے پوچھے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی اور بندہ عام، نہ رشتہ دار، کوئی بھی، کہ بھائی جان کہاں سے کما رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہیں یہ سارے، آپ تو کوئی نوکری نہیں جاتے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی مل نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں، زمین نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کسی کو یہ پھر پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب نے یہ ہمیں گیان دیا ہے، ہمارے وہ بڑے رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں،
اور بہت سارے عہدوں پہ رہے ہیں، تو وہ یہ ایک بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں ہماری اور آنے والی نسلوں کی. ہمیں بچپن میں شاید وہ غلط سمجھایا گیا تھا ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، محلے کے اندر، یا وہ جو ایک انڈرسٹوڈ سا ایک فیکٹ تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور وہ یشی کر رہا ہے، ریل پیل ہے دولت کی، نت نئے کپڑے جوتے گاڑیاں لی جا رہی ہیں اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی کمائی حرام کی ہے، وہ کسی 2 نمبر طریقے سے کمائی کا جو ہے وہ کر رہا ہے. وہ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ ساری باتیں غلط تھی. میاں صاحب نے اب آ کے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب دنیا ایسے نہیں تھی، دنیا تو ایسے ہے. تو ہم نے 30-40 سال جو زندگیاں گزاری ہیں، ہماری والی جنریشن نے جو میاں صاحب کے ٹائم کے اندر رہی خاص طور پہ، وہ کتنی بے وقوف تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کو، moralities کو دیکھتی رہی. جبکہ ہمارے محترم میاں محمد نواز شریف صاحب تو وہ یہ فرما رہے ہیں، کاش یہ بات وہ بہت پہلے فرما دیتے تو آج پاکستان کے اندر عوام امیر ہوتی، سب کے پاس پیسہ ہوتا. کوئی چاہتا تو جاتی عمرہ سے چوری کر کے لے آتا، کوئی چاہتا تو بلاول ہاؤس سے چوری کر لیتا، کوئی چاہتا تو کوئی چودھریوں کی چوری کر لیتا، کہیں سے بھی کر لیتا، یا کہیں سے بھی ڈاکہ مار لیتا، کہیں سے فراڈ کر لیتا. تو ادارے تو اس کو نہ پوچھ سکتے، نہ FBI، نہ کوئی نیب، نہ کچھ اور نہ ہی ہم لوگ یا کوئی جو جتنے بھی لوگ تھے اخلاقیات والے، وہ بھی ان کو یہ نہ کہتے کہ جناب یہ کہاں سے مال آ رہا ہے، ذرا بتایا تو جائے کہ آپ حرام کی کمائی تو نہیں کھا رہے. لوگ تو قطع تلقیہ کر دیتے تھے اس بات پہ کہ ان کے تو جو ذرائع آمدن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو حرام کا مال شاید کہیں سے اکٹھا کر رہا ہے. اور یہ بڑی ایک کین آبزرویشن ہوتی تھی اس وقت کے لوگوں کی، جو بزرگ ہوتے تھے. یہاں تک کہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی پر کرپشن کا الزام لگتا تھا، ان کی اولاد، ان کی بیوی بچے، فیملی، گھر والے، رشتہ دار اس سے قطع تلقی کر لیتے تھے. اس طرح کا ماحول ہوتا تھا. اخلاقیات اس قدر اس وقت، اب وہ درست تھی یا غلط تھی میاں صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچپن میں ہم نے یہی دیکھا. لیکن آج آ کے ہمیں نئی کہانیاں پتہ لگ رہی ہیں میاں صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے کہ جناب یہ بھی غلط تھا، آپ غلط تھے جو بھی سوچتے تھے. یہ moralities ہمیں فضول باتیں ہوتی ہیں. موج کریں، جہاں سے مرضی مال آئے، پیسہ آئے، اس کو کھائیں پئیں، انجوائے اور سب کچھ کریں. ناظرین، میاں صاحب کی جو ایک بڑی بہترین بات تھی میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، یا جو بچپن میں یا ماں باپ سے یا کتابوں سے یا قانون سے جو آپ نے سیکھا ہے کہ جو پیسہ کمایا ہے آپ نے، یا آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، دولت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی ہونا چاہیے. تو اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کن کی بات پہ یقین کرنا ہے، پہلے والی پہ یا دوسرے والے پہ. مجھے اجازت دیجیے گا ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.